اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اصول، یہ کتاب الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ فضل اللہ کمپانی، اور اس کتاب کے مترجم ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب۔ اس کتاب سے آج میں روزے کے بارے میں پڑھوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اس سے بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ حدیث جس کو میں اب پڑھ رہا ہوں امالی شیخ صدوق میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بے شک ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نیکیوں کو کئی گنا زیادہ کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں سے کام لینے میں کمی کرتا ہے خداوند عالم اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا بناتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، خدا اس کی مغفرت کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غصے پر قابو پاتا ہے خدا اس کی مغفرت کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں صلہ رحمی کرتا ہے خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارا یہ مہینہ باقی دوسرے گناہوں کی طرح نہیں ہے، دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ جب یہ تمہارے پاس آتا ہے تو اپنی برکتوں رحمتوں کے ساتھ آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گناہوں کے مغفرت کرا کے جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں نیکیوں کو کئی گنا کر دیا جاتا ہے اور نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں خدا کی خوشنودی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے خدا اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، حقیقی بدبخت ہے وہ جس کے ہاتھ سے یہ مہینہ نکل جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، اور جس وقت نیکوکار لوگ اپنے کریم پروردگار کی نوازشیں لے کر کامیاب ہو رہے ہوں گے، یہ نامراد ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ اصول کافی میں حدیث ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اور جواہر السنیہ میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تحفۃ العقول میں یہ حدیث ہے کہ روزہ دار چاہے بستر پر سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو عبادت کی حالت میں ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور کتاب وافی میں یہ حدیث ہے، جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے مستحب روزے رکھے گا خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ امالی شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص خدا کی خوشنودی چاہتے ہوئے ایک دن مستحب روزہ رکھے گا اس کی مغفرت لازمی ہے۔ سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم نے روزہ داروں کے حق میں دعا کرنے کے لیے فرشتوں کو موکل کیا ہوا ہے۔ کتاب اثنا عشریہ میں یہ حدیث ہے کہ ہر روزہ دار کے لیے ایک قبول شدہ دعا ہے۔ کتاب اثنا عشریہ ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ ہماری شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ کسی روزہ دار کے سامنے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو اس کے تمام اعضاء تسبیح کہتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں جو اس کی مغفرت کا باعث ہوتا ہے۔ کتاب وافی میں یہ حدیث ہے کہ سحر کھا کر روزہ رکھو اور دوپہر میں قیلولہ کر کے رات کو جاگنے میں مددگار ہو۔ اور کتاب وسائل الشیعہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کرتے وقت، دوسری
اس دن جب خدا سے وہ ملاقات کرے گا۔ وسائل الشیعی میں یہ حدیث بھی ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، جس سے روزہ داروں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور خصال جو کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس میں یہ حدیث ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں جو خدا کی خاطر ماہ رمضان کے روزے رکھے اور خداوند عالم اسے 7 صفات سے نہ نوازے۔ اول تو یہ کہ اس کے جسم میں اس کے جسم میں جو نشو و نما حرام سے ہوئی تھی اسے پگھلا دیتا ہے۔ دوسرے، اسے اپنی رحمت سے قریب کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اسے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے ترک اولا کا کفارہ قرار دیتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جان کنی کے وقت کو اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ پانچویں یہ کہ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے اسے امان دیتا ہے۔ چھٹے یہ کہ خداوند عالم اسے جنت کی پاکیزہ چیزیں کھلائے گا۔ اور ساتویں یہ کہ خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے امان دے گا۔ غوثۃ الواعظین میں یہ حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان اور آنکھ بھی روزہ رکھیں۔ تمہارے روزے کا دن افطار والے دن جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا ہے، جابر، جو کوئی ماہ رمضان مبارک کے دنوں میں روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت کے لیے جاگتا رہے، اپنے پیٹ و شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے اور اپنی زبان پر قابو رکھے تو گناہوں سے اس طرح الگ ہو جائے گا جیسے یہ مہینہ اس سے چلا جائے۔ یہ سن کر جابر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کیا ہی اچھی ہے۔ فرمایا، جابر دیکھتے نہیں کہ شرائط کیا ہی سخت ہیں۔ ہماری شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک خداوند عالم کا، پس جو میرے مہینے میں سے ایک دن روزہ رکھے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا، اور جو رمضان مبارک میں روزہ رکھے گا آگ سے آزاد کیا جائے گا۔ شیخ صدوق کی کتاب خصال میں یہ حدیث بھی ہے کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی۔ پہلی تو یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو خداوند عالم میری امت کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کسی کو ایک دفعہ بھی خداوند عالم نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس پر کبھی عذاب نہیں کرتا۔ دوسری یہ کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ان کے منہ کی بو خداوند عالم کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ قرار پاتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ فرشتے دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چوتھی ہے کہ خداوند عالم بہشت کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے استغفار کرو اور ان کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرو، قریب ہے کہ دنیا کا رنج و غم ان سے اٹھ جائے اور وہ میری جنت و کرامت میں داخل ہو جائیں۔ پانچویں یہ کہ مہینے کی آخری رات ان کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر میں؟ فرمایا، تم کام کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جو کام کے ختم ہوتے ہی پوری اجرت پا لیتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں ماہ رمضان المبارک میں واجب روزے رکھنے اور دوسرے مہینوں میں مستحب روزے رکھنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔